اس کی آیت نمبر پہلی سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، بلکہ جو معیار باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو قبول لے کر چھڑا لے اور حق کو بالغ ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتا ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ بائبل مقدس کا یہ جو حصہ آج صبح ہم سیکھا سنا، یہاں صرف ایک آیت پر آج ہم غور کریں گے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا وقتوں کا خدا ہے، زمانوں کا خدا ہے، ٹائمز کا خدا ہے۔ خدا ہر ایک کام کو جو روئے زمین میں وہ کرتا ہے اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر کرتا ہے، نہ وقت سے پہلے وہ کرتا ہے اور نہ وقت کے بعد کرتا ہے۔ خدا اپنے وقت پر اپنے کام کو کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا جب اپنے وقت پر اپنے کام کو کرتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کام کرے خدا پریپریشن دیتا ہے، خدا تیاری دیتا ہے، خدا تیار کرتا ہے اس ٹائم کے لیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے موت کا ایک وقت ہے، مرنے کا ایک وقت ہے اور پیدا ہونے کا ایک، ہنسنے کا ایک وقت ہے اور رونے کا ایک، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور کاٹنے کا ایک، سردی کا ایک وقت ہے، گرمی کا وقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا وقتوں کو ٹھہراتا ہے اور وقتوں کے اوپر، میعاد کے اوپر، ٹائمز کے اوپر خدا کام کرتا ہے۔ اب انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے خدا نے جب وقت پورا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں 2000 سال پہلے آنا ٹائم پورا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کیوں نہیں آیا؟ اس سے پہلے اس لیے وہ متولد نہیں ہوا، وہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا، ابھی خدا پریپیئر کر رہا تھا، ابھی خدا تیاری دے رہا تھا۔ اگر یسوع مسیح وقت سے پہلے آ جاتے تو نجات کا پیغام محدود ہو جاتا۔ خدا زمانوں کا خدا ہے، خدا ٹائمز کا خدا ہے، اور خدا ٹائم پر ہر بات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح اس لیے پہلے پیدا نہیں ہوئے، وجہ یہ تھی کہ دنیا جب بنائی جا رہی ہے، دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ ادیان، وہ دنیا جو ابتدائی مناسل طے کر رہی ہے، انسان کی سوچ کی وسعت وہاں تک نہیں پہنچی، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی، انسان جنگلوں میں رہ رہا ہے، کچا گوشت انسان کھاتا ہے، نہ کوئی سیولائزیشن بہتر ہے، اور اگر ہے تو وہ محدود ہے۔ دجلہ، فرات، ان کے گرد و انواع پر تہذیب نظر آتی ہے۔ پھر وادی سندھ کے اندر، ایشیا کے اندر کچھ تہذیبیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت نہ امریکہ دریافت، نہ یورپ، نہ کوئی اور، یہ چند چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوگ جو ہے موجود ہے۔ خدا نے جب زبانوں میں اختلاف ڈالا تو لوگ مختلف جگہ پر سکیٹرڈ ہو گئے، زبانیں بدل گئے، زبانیں تبدیل ہو گئے، کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے، کوئی کسی کی سمجھتا نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر ایجوکیشن کا معیار جو ہے وہ بہت نیچے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا
स्कैटर्ड है, दुनिया बटी हुई है, और उस बटी दुनिया के अंदर पैगाम जो है वो बहुत देर तक पहुंचता है। आज पैगाम के लिए ज़राए अबलाग जो है, कम्युनिकेशन जो है बहुत फास्ट है, और मैं समझता हूं एक फिगर के ऊपर हम पूरी दुनिया को विजिट कर सकते हैं। एक क्लिक कीजिएगा, पूरी दुनिया को विजिट कर सकते हैं। जहां जाना चाहे, जिस जगह को विजिट करना चाहे हम कर सकते हैं। वजह हमारी दुनिया अब फिंगरटिप्स में है, हमारी कम्युनिकेशन फिंगरटिप्स में है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास ईमेल है, हमारे पास एसएमएस की सहूलत है, हमारे पास इंटरनेट की सहूलत है, हमारे पास टेलीफोन की सहूलत है। इन सहूलियात की वजह से अगर आज अभी इसी वक्त आप अपने पैगाम को अमेरिका ट्रांसफर करना चाहते हैं, अमेरिका में किसी से बात करना चाहते हैं, इसी चर्च में बैठ के, इसी जगह पर बैठ के आप एक एसएमएस करेंगे, कलाम सुनने के दौरान ही विद इन कपल ऑफ सेकंड्स आपको मैसेज भी वापस मिल जाएगा। कम्युनिकेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ चुकी है, तरक्की कर चुका है इंसान। लेकिन जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, उस वक्त कम्युनिकेशन जो थी वो अपने इब्तदाई मनासिल तय कर रही थी। आदम की जब हम बात करते हैं तो आदम किस तरीके से कम्युनिकेशन करता था, आदम किस तरीके से बात करता था। ना कोई तहरीर थी और ना अगर तकरीर थी तो वो भी सीधा बसीधा, यहां से मैसेज, यहां ट्रांसफर, यहां से मैसेज, आगे ट्रांसफर, और एक बात सदियों में, महीनों में, घंटों में, दिनों में जाकर किसी तक पहुंचती थी। ये जमाना था कि लोग अगर पैगाम सुनते तो पैगाम उन तक पहुंच नहीं सकता था। दूर दराज तक आबादियां, बहुत दूर दूर तक शहर बटे हुए हैं, गांव बटे हुए हैं। तो ये सारे हालात ऐसे थे, अगर इन हालात में यीशु मसीह पैदा हो जाता तो जंगल के अंदर भी पैगाम बन जाता, शहरों में पैगाम जो है वो नहीं सही पहुंच सकता, गांव कस्बों में। वजह कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं थे, और कम्युनिकेशन के ज़राए उस वक्त या तो खतूत थे या इंसान इंसान को भेजता था कि जाओ और जाकर पैगाम दो। वजह पैगाम पहुंचाने के लिए या तो गधे या घोड़े या खच्चर या ऊंट होते थे, जिन पर जाकर पैगाम दिया जाता था कि ये लो। अगर यीशु मसीह पैदा हो जाते उस दौर के अंदर, जिस दौर में कम्युनिकेशन नहीं इतनी थी, तो मैं समझता हूं उस वक्त लोगों तक इंजील का पैगाम नहीं पहुंच रहा था। दुनिया तैयार नहीं थी यीशु को रिसीव करने के लिए, दुनिया बटी पड़ी हुई थी ग्रहों के अंदर। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो खुदा ने डेवलपमेंट की, और ऐसी डेवलपमेंट की कि खुदा ने रोम की हुकूमत को खड़ा किया। जहां रोम की हुकूमत की बात हम कहते हैं बहुत जालिम है, बहुत जाबर है, मसीहियों पर जुल्म किया है, तो तस्वीर का दूसरा रुख भी है, खुदा बुराई के अंदर से भलाई पैदा करना, और जहां वो नहीं बोलता वहां से वो काटना भी, और जहां से वो नहीं बखेरता वहां से वो जमा करना भी। वो जानता है कि जो बुरा है मैं उसके अंदर से भलाई कैसे पैदा करूंगा। रोम की हुकूमत जाबर, कहार, जब्बार हुकूमत है, लोहे की आशा से हुकूमत करती है, मारती है, टुकड़े टुकड़े करती है, तोड़ती है, जुल्म करती है। लेकिन इसके बरक्स इसका जो सेकंड पोर्शन है या सिक्के का दूसरा रुख है, तस्वीर का दूसरा रुख है, खुदा ने इस बुरी हुकूमत को, खुदा ने इस सुपर पावर को इस्तेमाल किया, और खुदा ने इस्तेमाल के लिए इस तरीके से किया कि अब तुमने क्या करना है, तुमने कम्युनिकेशन के लिए इंटरलिंक करना है गांवों को और शहरों को, लिंक अप कर दो। और उनको लिंक अप करने के लिए सड़कें बनाना जरूरी है। भैया उससे पहले आजाद हो चुका है, जिस पर कम्युनिकेशन चलनी है, जिसके जरिए से कम्युनिकेट किया जाना है, भैया आजाद हो चुका है। लोहे का जमाना खत्म हो चुका है, अब जमाना ऐसा आ चुका है जिसके अंदर पहिए को चलाना है। तो पहिए को चलाने के लिए रोड्स की जरूरत है। भैया तो आजाद हो गया, वीर बन गया, गदरगाड़ियां बन गए, रथ बन गए, घोड़ों के पीछे, खच्चरों के पीछे पहिए लगाए गए ताकि जल्दी यहां से पहुंच जाए। यही सवारी थी और यही तरीका था जो लेकर जाने वाला था, क्योंकि फिरौन के दौर में तो रथ बने हुए थे।
اور وہ راہ چلتے تھے لیکن محدود علاقوں کے اندر، محدود جگہ کے اوپر خدا نے روم کی حکومت کو ایسی دانش بخشی، ان کا یہ کلیم تھا کہ ہم پوری دنیا کو فتح کیا ہے، پوری دنیا کو راج کرنا ہے۔ اب پوری دنیا پر راج کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ روڈز بنائے، وہ کنکریٹ کے روڈز بنائے، سڑکیں بنائے، تاکہ تیزی سے پیغام جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر پہنچ سکے۔ بائبل میں لکھا جب وقت پورا ہو گیا، حدیث کے زمانہ کے اندر پوری دنیا کے اوپر روڈز کا جال بچ چکا تھا، اور چھوٹا سا پیغام اس جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے کوئی لمبا ٹائم نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ آپ بہت جلد اس پیغام کو دوسری جگہ دنوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر پہنچا سکتے تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ جا سکتے تھے کیونکہ پہیا موجود ہے، اور سڑکیں روم کی حکومت نے بنا دی۔ جب روم کی حکومت نے سڑکیں بنا کر پورے نیٹ ورک کو گلوبل نیٹ ورک کر دیا، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج ہے اور اس پر ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کو ریچ کر سکتے ہیں۔ روم کی حکومت نے دریافت شدہ دنیا کو ایسے لنک اپ کیا روڈز کے ساتھ کہ ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ پہنچ سکتا تھا۔ اور جب ہیرودیس کی حکومت تھی اس وقت اچھے روڈز بنے ہوئے تھے، اس وقت اچھی جگہیں بنی ہوئی تھی، اور سارے میسج بڑی جلدی سے پہنچ رہے تھے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے یسوع مسیح کو بھیج دیا تاکہ وہ حکومت جو مسیح کے خلاف ہے، مسیح کو جانے دے یروشلم سے مصر میں، تاکہ وہ حکومت جب یسوع مسیح اپنا پیغام دیتے تو پالوس رسول روم کو جائے، یونان کو جائے، ایشیا میں آئے، جہاں جہاں دنیا کے علاقوں کے اندر جا سکتے ہیں، بحری راستوں سے اور بری راستوں سے دونوں راہوں کو خدا نے استعمال کیا، اور یسوع مسیح کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا گیا۔ اب روم کی حکومت نے جو تیاری کی، انٹرنیشنل پریپریشن جو ہوئی، وہ تھا لنک اپ کرنا شہروں کو، گاؤں۔ وقت ابھی پورا ہوا تھا جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہونے والے تھے۔ یہودیوں نے جو تیاری اپنی قوم کے اندر کی، رومی لوگوں نے یسوع کے لیے تیاری کی کہ انہوں نے روڈز بنائے تاکہ یسوع کا پیغام ان روڈز کے ذریعے سے قوم و قبیلوں تک پہنچ جائے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں کی جو بائبل تھی یہ عبرانی زبان کے اندر لکھی گئی ہے، اور عبرانی زبان ایک ایسی زبان تھی کہ جب یہودی مصر سے نکلے ہیں اس کے بعد ان پر اظہار ثانیت جب آئی ہے اور یہ بابل کے اندر گئے ہیں، بابل کے اندر جا کر ان کی زبان بدل گئی ہے۔ اور جب بابل سے اسیری سے یہ واپس آئے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے بابل کے دور میں جب نہمیہ اور عزرا لے کر انہیں واپس آیا ہے یروشلم میں، اس وقت ان کے پاس تورات کا ایک نسخہ ہے، اور ایک نسخہ انہیں جب ملا تو وہ پڑھا گیا تو یہ روتے رہے، لیکن سمجھ بہت کم لوگوں کو آ رہی۔ وجہ تورات عبرانی میں ہے، یہودیوں کی نسل عبرانی بھول گئی ہے، اور پیغام مشرق ہو چکا ہے، پیغام ختم ہو چکا ہے۔ خدا نے ایک بڑا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ یہ اگر پیغام ختم ہو چکا ہے، یہ یہودیوں تک محدود رہ جائے گا، اور یہودیوں کی بھی وہ نسل جو نہیں ہے، انہیں تو عبرانی آتی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس وقت خدا نے ایک نئی زبان انٹروڈیوس کروائی، اور وہ زبان یونانی زبان تھی۔ یونانی زبان، خدا کا کلام اس دور میں یونانی زبان کے اندر منتقل کیا گیا، ٹرانسلیشن اس کی ہو گئی۔ عبرانی ختم ہو چکی ہے، یونانی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہو چکی ہے، جس طرح آج انٹرنیشنل لینگویج کون سی ہے؟ آج انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے، اس زمانے میں یونانی زبان جو تھی وہ انٹرنیشنل لینگویج تھی، اور یونانی جب انٹرنیشنل لینگویج ہوئی باقی زبانیں ساری ختم ہوئی، یہاں تک کہ عبرانی بھی ختم ہو گئی، تو خدا نے عبرانی سے ٹرانسلیشن کروائی یونانی زبان کے اندر، اور جب یونانی زبان کے اندر ترجمہ ہوا ابھی یسوع پیدا نہیں ہوا، ابھی خداوند یسوع مسیح پیدا نہیں ہوئے،
اب جب یسوع مسیح پیدا ہوئے اس سے کافی عرصہ پہلے بائبل کا ترجمہ یونانی زبان میں ہو چکا تھا. جب یونانی زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا تو خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد جو زبانیں استعمال کی جا رہی تھی، عبرانی صحیفے نہیں پڑھے جا رہے تھے، عبرانی زبان میں بائبل نہیں پڑھی جا رہی تھی. اگر بائبل پڑھی جا رہی تھی تو یونانی زبان میں پڑھی جا رہی تھی. اور دوسری بات، اگر یونانی زبان میں پڑھی جا رہی تھی تو یسوع مسیح بھی عبرانی نہیں بولتے تھے بلکہ یسوع مسیح عرامی بولتے تھے. زبانیں بدل گئے. اب یسوع مسیح یہودی ہے، یہودیوں کی زبان عبرانی ہے، لیکن یہودیوں کی زبان ختم ہو گئی اور عبرانی کی جگہ عرامی، علاقائی اور یہودیوں کی زبان بڑھ گئی. اب اگر یسوع مسیح کی انجیل عرامی زبان میں ہوتی تو کوئی بھی انجیل کو نہ پڑھ سکتا، چند لوگ پڑھ سکتے، کیونکہ یہ زبان محدود زبان ہے. عبرانی ختم ہو چکی ہے، عرامی محدود ہو چکی ہے. اب یونان کے لوگوں کی ہی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے. خدا نے کام کیا کیا؟ خدا نے کام یہ کیا کہ خدا نے عبرانی کو بھی ترک کیا، عرامی جو یسوع مسیح بولتے تھے اسے بھی پیچھے کیا، اور خدا نے غیر قوموں کی زبان یعنی یونانی زبان کے اندر انجیل کو ٹرانسفر کیا. اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو یسوع مسیح نے جو ترجمہ استعمال کیا، تو یسوع مسیح انجیل پڑھتے، جو یسوع مسیح بائبل پڑھتے وہ یونانی زبان کی تھی. شاگرد جو بائبل پڑھتے وہ یونانی زبان کی تھی، اس لیے کہ یونان کے لوگوں نے زبان دی تاکہ انٹرنیشنل لینگویج جو ہے اس کے اندر بائبل کا ترجمہ ہو سکے. جب وقت پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، یونان نے زبان دے دی. دوسری جانب روم نے روز دے دیے، اور جو بائبل ہے، صحائف ہے، یہ یہودیوں نے دے دیے. ذرا سمجھیے اس بات کو. یہودیوں صحیفے پیش کر دیے. یہودی جہاں بھی جاتے کہتے خدا کلام کرتا ہے، خدا نے فرمایا ہے یسایا نبی کے ساتھ، دیکھو ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. جتنی پیشن گوئیاں یسوع مسیح کی معرفت کی گئی تھی وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں قدیم صحائف کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہودیوں نے پہلے یروشلم کے اندر ان صحیفوں کا ان تشہیر کی، اس کے بعد بابل کے اندر تشہیر کی، اس کے بعد عراق کے اندر اور مشرق وسطیٰ کی تمام جگہوں پر تشہیر کی گئی کہ ایک نجات دہندہ پیدا ہونے والا ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح آنے والا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا، جو یہودیوں کا بادشاہ ہوگا. کیونکہ اے بیتلہم، تو یہودا کے علاقوں میں اگرچہ سب سے چھوٹا ہے، لیکن خدا تیرے اندر سے ایک سردار کو نکالے گا، ایک شخص تیری امت کے اندر آئے گا اور یہی امت کی گردہ تعمیر کرے گا، اور داؤد کی نسل سے آسا حکومت کا معقول نہ کیا جائے. یہ سارا پیغام قوموں کے اندر چلا گیا، امتوں کے اندر چلا گیا، کیونکہ زبان کون سی تھی؟ اور یونانی زبان ساری دنیا جان رہی تھی. جیسے آج انگلش ہر خطے کے اندر بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، یونانی زبان سارے خطوں کے اندر سمجھی اور بولی جاتی تھی. روڈ جو بنائے گئے تھے ان کے ذریعہ سے بائبل جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہے. اب بائبل کو ٹریول کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بائبل کے پیغام کو لے جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ سا مچ گیا کہ ایک قوم ہے جسے یہود کہتے ہیں، یہودی قوم ہے، اس کے اندر سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اور وہ بادشاہ قدرت والا ہوگا، وہ بادشاہ عجیب ہوگا، وہ بادشاہ مشیر ہوگا، وہ بادشاہ خدا قادر ہوگا، وہ بادشاہ عبدیت کا باپ ہوگا، اور وہی بادشاہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اور اس بادشاہ کی اقبال بندی کی کوئی انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت پر اب سے لے کر عبدالرحمان تک حکومت کرے گا. بادشاہ ایسا پیدا ہوگا جس کی دار پہ لکھا ہوگا بادشاہ ہوگا. جب یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا کہ
بادشاہ پیدا ہوگا تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیدا ہوا، جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو عورت کے ذریعہ سے بھیجا، اور جب وقت پورا ہوا تو جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مریم تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ بیٹا پیدا ہوگا، اور جب وہ بیٹا پیدا ہوگا تو سارے لوگ کو نجات پائیں گے۔ جب وہ بیٹا پیدا ہو گیا، چونکہ بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بہت سے مجوسی آئے، پورب سے مجوسی آئے۔ اگر پورب سے روڈ نہ بنے ہوتے تو کوئی مجوسی نہ آ سکتا، روڈ اگر نہ بنے ہوتے تو مجوسی نہ آ سکے۔ اگر بائبل کا یونانی میں ترجمہ نہ ہوا ہوتا تو پورب سے مجوسی نہ آتے۔ مصر سے، یونان سے بہت بڑا گروہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تو کئی مجوسی، کتنے مجوسی ان اکاؤنٹیبل، جن کا شمار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کس لیے آ رہے ہیں؟ وہ صرف لکھا ہے پورب میں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اسے کس لیے آئے ہیں؟ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اور جا کر ہیرودیس کے محل میں کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس کا ستارہ ہم نے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی بابت ہم نے سنا ہے، اس کی بابت ہم نے جانا ہے۔ خدا اس سے پہلے یسوع مسیح کو بھیجے پوری دنیا کے اندر پیغام پہنچا چکا تھا کہ آپ تابع سنا کر تعلیم ہوگا اور اس کے کرنوں میں شفا ہوگی۔ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، داؤد کی اصل نسل، بادشاہ ہوگا، بادشاہ یسوع بادشاہ پیدا ہوگا، تاکہ لوگ دور دراز سے سنے اور اسے سجدہ کرنے آئے۔ اور جب اسے سجدہ کرنے آئے تو لینگویج کی پرابلم نہ ہو، جب اسے سجدہ کرنے آئے تو روڈ کی پرابلم نہ ہو، جب اسے سجدہ کرنے آئے تو ساری پرابلم ختم کی جائے۔ اور ساری پرابلم خدا نے ختم کی۔ روڈ تیار روکنے کی ہے کہ مجوسی اس پر چلے اور چل کر یسوع تک پہنچے۔ اور بائبل مقدس کا ترجمہ یونان کے لوگوں نے زبان پیش کی خدا کے حضور میں، تاکہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے یسوع مسیح کو نذرانہ پیش کرے۔ اور یہودیوں نے یسوع مسیح کو صحائف پیش کیے، کتاب اپنی پیش کی جس کے اندر اس کی پیشن کو یہ لکھی۔ تینوں قوموں نے بڑا کام کیا۔ یہودیوں نے بائبل پیش کی، یونان نے بائبل کا ترجمہ کیا، اور روم نے روڈز بنائے، اور مجوسی چل کے یسوع کو سجدہ کرنے آئے۔ اور جب سجدہ کر کے دوسری راہ جاتے ہیں، مصر میں پیغام دیتے ہیں، یونان میں پیغام دیتے ہیں، عرب میں پیغام دیتے ہیں، ہندوستان میں پیغام دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ہے جو دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ خدا ٹائم سے پہلے کچھ نہیں کرتا، اپنے بیٹے کو بھی ٹائم سے پہلے نہیں بھیجا، پریپریشن کرواتا ہے، تیاری کرواتا ہے۔ خدا نے قوموں سے تیاری کروائی، یہودیوں سے تیاری کروائی، یونانیوں سے تیاری کروائی، رومیوں سے تیاری کروائی، اور یہ اس کی تیاری یہ تھی کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو ساری دنیا اس کی بابت ایک ہی ٹائم میں جان لے گی۔ آج انٹرنیٹ ایک ایسی سہولت ہے جس سے ہم ایک کلک کے ذریعے پوری دنیا کو ریچ کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہی تھا کہ آپ چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر ریچ کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اور یہ خدا کے کلام کو پہنچایا گیا، اور جب شاگرد دنیا میں برپا ہوئے تو تھوڑے سے دنوں کے اندر، تھوڑے سے زمانہ کے اندر، چند سالوں کے اندر پوری دنیا پر مسیح یسوع کا علم لہرا دیا۔ وقت جب پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔